صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 8 جنوری 2021 کو، یعنی تقریباً 10 دن پہلے، عدالت عظمیٰ اسلام آباد نے 3 لوگوں کو سزائے موت دی اور ایک کو 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ ان چاروں کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے ویب سائٹ پر، فیس بک پیجز پر، سوشل میڈیا پر اللہ کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، قرآن کریم کا مذاق اڑایا۔ ان لوگوں کے خلاف جو کیس درج ہوا تھا وہ 19 مارچ 2017 کو ہوا تھا، تو تقریباً 3 سال کے بعد کیس چلتا رہا اور عدالت نے 3 افراد کو سزائے موت اور 1 کو 10 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ ٹوٹل جن لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی وہ 8 لوگ تھے۔ 4 بیرون ملک فرار ہو گئے، ہالینڈ، ڈنمارک میں ان کو پناہ مل گئی، سیاسی اسائلم مل گیا، اور یہ 4 لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ ان 4 میں سے ایک جس کا نام ناصر احمد عرف ناصر سلطانی، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور نعوذ باللہ اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلواتا تھا، اور جو دوسرا مجرم تھا عبد الوحید عرف ایاز نظامی، اور تیسرا راؤ نعمان رفاقت۔ ان دونوں نے ایک کتاب جو راج پال ہندو نے لکھی تھی، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں، اور اس کتاب کا نام اس بدبخت نے رنگیلا رسول رکھا تھا۔ تو ان 2 لوگوں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا اور اسے اپنے پیج جرأت تحقیق ریئلسٹک اپروچ پر شائع کیا۔ تو ان
تینوں کو الحمدللہ عدالت عظمیٰ نے سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ تو یہ گویا کہ عالم اسلام کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسے بدبختوں کو پاکستان کی عدالت میں موت اور پھانسی کی سزا دی گئی، اور گویا کہ پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ان لوگوں کی روح کو بھی سکون مل رہا ہوگا جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، جان کی، مال کی، اولاد کی، عہدوں کی، گھر بار کی، وطن کی، سہولیات کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ باقی 4 لوگ اب تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکے انٹرپول یا دوسرے اداروں کے ذریعے سے، اور ایسے ہزاروں لوگ اب بھی موجود ہیں جو بھینسا اور مختلف نامی پیجز بنا کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان سب کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، قانون کی گرفت اور شکنجے میں لایا جائے، اور انہیں بھی عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ ایسے لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ 2 وجہ ہوتی ہے، 2 عوامل، 2 فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کسی مستند عالم سے رہنمائی نہیں لیتے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کو اللہ نے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے، لیکن اسی قرآن میں اللہ نے بعض متشابہات رکھے کہ اس کی گہرائی میں جانے سے منع فرمایا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اور حقیقت صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، ان متشابہ آیات پر پہنچ کر علم میں رسوخ رکھنے والے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ جو بھی ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری رائے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ کم ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو کچھ صحابہ تقدیر سے متعلق بحث کر رہے تھے کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، تقدیر کس نے لکھی، اور سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو تقدیر کے متعلق گفتگو، بحث، مباحثہ اور ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ غصے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر کے چکر میں پڑ گئی۔ تو اسی لیے
بعض لوگ بغیر استاد، بغیر مستند عالم کے، بغیر کسی پراپر مدرسے کے اپنے طور پر آیات کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ، مختلف قسم کی کتابیں، یہ نہیں دیکھتے لکھنے والا کون ہے، اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو کسی نے دینی لبادے میں اپنا جاسوس بنا کر تو نہیں بھیجا، اس کی تحقیق کیے بغیر لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، سوچو اپنے بچے کو کس اسکول میں بھیج رہے ہو، سوچو اپنے بچے کو کس کالج اور یونیورسٹی کے حوالے کر دیا، سوچو تمہارا بچہ کس گیدرنگ اور کس سوسائٹی اور کس ماحول میں بیٹھ رہا ہے۔ الاسناد من الدین، دین سند سے چلتا ہے، یہ حدیث ہے، بس ہمیں کسی نے کہا اور ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ کوئی میسج آیا واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب میں، نیچے لکھا ہوا ہے حدیث، ہم نے فارورڈ کرنا شروع کر دیا، تحقیق نہیں ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بات سنی اور بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دیا۔ بھائی میں کسی کے متعلق جھوٹ بولوں بری بات ہے، آپ میرے متعلق جھوٹی بات منسوب کریں گناہ ہے، لیکن کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے غلط بات کہے، اس سے بڑا تو کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، لیکن اس موقع پر فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ کو بنا لے، یلج النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو تحقیق، یہ حدیث ہے تو کون سی کتاب میں؟ اس کتاب میں ہے تو صحیح حدیث ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کی سند کہاں ملتی ہے؟ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سند کو نکال دو تو جو جس کے جی میں آئے بولتا چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، دینی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے سلمان رشدی ملعون نے 1988 کے زمانے میں ایک کتاب لکھی اور اس بدبخت نے اس کا نام رکھا سیٹینک ورسز، نعوذ باللہ، شیطانی آیات، اور وہ انڈیا ٹوڈے 1988 میں چھپا۔ اور اس نے ایک دوسری کتاب لکھی مڈ نائٹ چلڈرن، اور اس نے تیسری کتاب لکھی شیم۔ اسی طرح بعض بدبختوں نے پیڈوفائل ٹائپ کے الفاظ استعمال کیے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا یا مستند استاد نہیں ہوتا، یا وہ علماء کے زیر سایہ نہیں رہتے، یا مسجد اور مدرسے کے ساتھ، ممبر اور محراب کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ، تبلیغ اور خانقاہ کے ساتھ، علماء اور صلحاء کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں ہوتا، تو پھسل جاتے ہیں۔ اخوئی،
اس لیے آپ اپنا تعلق منبر اور محراب سے مضبوط کریں۔ بھائی اسکالرز اور علماء ٹی وی پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ سارے اسکالرز قابل اتباع نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ ایسے لوگوں کے گمراہ ہونے کی یہ ہے کہ یہ لوگ فنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پیسہ ملتا ہے۔ ابھی بھی جب یہ 8 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی تو 4 بھاگ گئے، انہیں بھگایا گیا اور ان ملکوں نے ان کو پناہ دی اور ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور ان 4 کے خلاف جب پھانسی کی سزا ہوئی تو اس پر بھی ان کی چیخیں نکل گئی اور مکمل شیلٹر دینے کی کوشش کی۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے انہیں دیے جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان 4 بدبختوں میں ایک بدبخت عبد الوحید عرف ایاز نظامی مدرسے کا پڑھا ہوا فاضل ہے، گمراہ ہو گیا۔ علم تو، معلومات تو شیطان کے پاس بھی تھی۔ بلعم باعور بھی صوفی تھا، یہود کے علماء کے پاس بھی علم تھا۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اور بلعم باعور كمثل الكلب۔ تو کل ایک ٹی وی چینل میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ جی ایک تو مدرسے کا پڑھا ہوا فاضل ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو واقعی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سازش کے تحت اس کو طالب علم اور مولوی کا روپ دے کر مدرسے بھیجا گیا اور پھر اس سے یہ کام کروائے گئے کہ مدرسہ بدنام ہو۔ مدرسوں کے خلاف سازشیں تو روز اول سے چلی آ رہی ہے، لیکن میں نے کہا دوسرا جواب بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یا ہے؟ معصوم تو صرف نبی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ مدرسوں کی کمی ہے، مدرسوں کے نظام میں نقص ہے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق نہیں ہوتا، وہاں تو تربیت اور تعلیم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد میں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں، آپ کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں میں، اپنی آنکھوں سے وحی کو اترتے ہوئے دیکھنے والوں میں بھی منافق پیدا ہوئے، اور انہیں قرآن نے منافق کا سرٹیفائیڈ منافق۔ ہم کسی کو منافق کہتے ہیں تو ہمارے پاس تو 100% اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے، سرٹیفیکیشن تو نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن اس کو تو قرآن منافق کہہ رہا ہے۔ بھائی لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ تو میں نے ان کو دوسرا جواب یہ دیا۔ پھر تیسرا جواب میں نے یہ دیا کہ
کہ لاکھوں مدرسوں کے پڑھے ہوئے عالم ہیں، مفتی ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ بتاتے ہیں، مسائل سکھاتے ہیں، اگر ایک کیس ایسا آ گیا، آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہے، اگر یہاں قصور مدرسے کا ہے تو ایک یہاں پر پروفیسر انوار کالج میں لیکچرر تھا، اسلام آباد IMCB کالج کے اندر، پھر تو قصور ان کالجز کا ہوا، یہ باقی لوگ تو کالجز اور یونیورسٹیز کے تھے۔ پھر ایک جواب الحمدللہ یہ ہے کہ اگر ان گستاخوں میں ایک ایسا بھی تھا جو مدرسے کا پڑھا ہوا تھا پرانا، تو دوسری طرف یہ جو کیس لڑا ہے اس کا نام ہے حافظ ملک مظہر جاوید صاحب، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بہت بڑے مدرسے کا فاضل ہے، اور پھر جامعہ محمدیہ اسلام آباد کا متخصص اور وہاں سے مفتی کا کورس کیا، عالم اور مفتی بننے کے بعد پھر LLB کیا، LLB کے بعد MLB کیا، آج وکیل بن کر اگر اس کیس کو لڑ رہا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر اگر ان مجرموں کو کیفر کردار اور پھانسی کے تختے پر پہنچا رہا ہے، وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو اللہ رسول کو ایذا پہنچائے گا، اللہ کی اس پر لعنت، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک سوال ہم سے یہ ہوا کہ دنیا میں انہیں پھانسی مل جائے گی، آخرت میں سزا ملے گی؟ تو ایک عالم نے کہا جی وہ اللہ اور رسول کی مرضی، آخر میں دے یا نہ دے۔ میں نے کہا اللہ رسول کی مرضی ہے کہ ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی، قرآن خود کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ قرآن کہتا ہے سزا آخرت میں بھی ملے گی، سزا آخرت میں بھی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ قتل کرنا فساد ہے، چوری کرنا فساد ہے، ڈاکہ مارنا فساد ہے، رشوت لینا فساد ہے، سود کا لین دین کرنا فساد ہے، گالی دینا فساد ہے، شرابیں پینا فساد ہے، زنا کرنا فساد ہے، لیکن سب سے بڑا فساد اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنا ہے، جس کو مسلمان برداشت۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو ایسا کرے قتل کر دو، سولی پر چڑھاؤ، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، جلا وطن کر دو۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ خود اللہ کہہ رہا ہم آخرت میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اور گستاخی کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کی گستاخی کرنے والا مسلمان تو دور کی بات، انسان تو دور کی بات، جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے
فرمائے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہ پاؤ کسی قوم کو کہ جو اللہ رسول پر ایمان بھی لائے اور پھر ان لوگوں سے دوستیاں بھی کرے جنہوں نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی، اگرچہ وہ تمہارے باپ ہو، آباءہم، باپ ہے لیکن نبی کا دشمن ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کی گردن کاٹ دی۔ ابناءہم، اگر چاہے بیٹا ہے لیکن نبی کا دشمن ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اخوانہم، اگرچہ بھائی ہیں لیکن نبی کا دشمن ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کی گردن کاٹی۔ عشیرتہم، اگرچہ رشتہ دار ہیں لیکن نبی کا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالو کے خلاف، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف تلواریں اٹھائی تھی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اس بدبخت نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، اللہ رسول کے اور رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ ہم مدینے جا کر ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ اپنا بیٹا تلوار لے کر مدینے کے انٹرنس پر کھڑا ہو گیا۔ جب باپ آیا کہ اندر قدم رکھے گا تو گردن اڑا دوں گا، پہلے اپنے منہ سے کہے کہ تو ذلیل ہے اور رسول اللہ عزت والے ہیں، جب تک یہ نہیں کہے گا قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہمارا نعرہ ہے۔ ان کا تعاقب ہر محاذ پر جاری رہے گا اور ان کے خلاف ہماری آوازیں بلند ہوتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔